کیا آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس اور یروشلم کو فتح کرنے والا اور صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کو شکست دینے والا صلاح الدین ایوبی کون تھا، اور اس نے عیسائیوں سے بیت المقدس کیسے آزاد کرایا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی میں تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو قلعہ تکریت کے حاکم تھے۔ عین اس موقع پر جب سلطان کی پیدائش ہوئی، ان کے والد کو اس عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا۔ سلطان کا بچپن اور جوانی ابتدائی دور دمشق اور بالا بکہ میں گزرا، جہاں ان کا والد عماد الدین اور پھر نور الدین زنگی کے ماتحت ان علاقوں میں گورنر رہ چکا تھا۔ سلطان نے بالا بکہ کے دینی مدرسوں اور دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی۔ سلطان کو بچپن ہی سے دینی تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ ان دنوں صلیبیوں سے مسلمانوں کی جنگیں زوروں پر تھیں، اور نور الدین زنگی نے کئی کارناموں سے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ صلاح الدین کی مجاہدانہ زندگی کا آغاز نور الدین زنگی کے دربار سے ہی ہوا تھا۔ 25 سال کی عمر تک سلطان نے گمنامی مگر پاکیزہ اور بے داغ زندگی گزاری۔ نور الدین زنگی کے دربار میں صلاح الدین کا چچا کوشیر سپہ سالار تھا۔ جب اسے مصر کی مہم پر بھیجا گیا تو اس نے اپنے بھتیجے کا جذبہ دیکھ کر اسے بھی مہم پر اپنے ساتھ لے لیا۔ جب سلطان نے مخالفین کو شکست دے کر مصر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تو نور الدین نے اسے خط لکھا کہ فاطمی خلیفہ کا خطبہ جاری کیا جائے، لیکن سلطان نے معذوری ظاہر کر دی۔ تھوڑے عرصے بعد آسند فاطمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی فاطمی خاندان سے جب کوئی بھی حکومت کا دعوے دار نہ رہا تو ان حالات میں 567 ہجری میں مصر میں ایوبی حکومت کی بنیاد پڑی۔ ادھر نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جانشین بنا، مگر کم عمری کی وجہ سے امراء اور وزراء میں اقتدار کے حصول کے لیے جنگ چھڑ گئی، اور اس طرح اتابکی خاندان کی حکمرانی کا شیرازہ بکھر گیا، اور آخرکار سلطان صلاح الدین نے عنان حکومت سنبھال لی۔ دمشق میں سعد الدین کی حکومت قائم ہوئی، مگر اس قدر کمزور تھی کہ صلیبیوں سے مقابلہ کرنے کی اہلیت نہ تھی۔ ان حالات کے پیش نظر سلطان نے اہل دمشق کی دعوت قبول کر لی، اور وہ پورے علاقے کو صلیبیوں سے پاک کرنا چاہتا تھا، مگر اندرونی حالات کی خرابی اور عیسائی حکمرانوں کی مصالحت اس کے آڑے آتی رہی۔ ایجینالڈ نے جو صلیبیوں کا سرغنہ تھا بظاہر مصالحت کر لی تھی، لیکن صلح کے باوجود اس نے مسلمان قافلوں اور تاجروں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ ایجینالڈ کے قتل کے بعد یروشلم کی عیسائی حکومت کی جڑیں کٹ گئیں اور صلیبیوں نے فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر دیا۔ تمام حکمرانوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر لیں۔ دوسری طرف صفوریہ اور تبریہ کے درمیان سلطان نے پہلے ہی مسلمان فوجیں متعین کر دی تھیں۔ جو ہی وہ صفوریہ سے تبریہ کی طرف نکلے، 583 ہجری میں اسلامی اور عیسائی فوجوں کے درمیان لوبیا کے مقام پر زبردست مقابلہ ہوا۔ صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کوہ حطین میں جا چھپے، اور اس طرح پورا فلسطین شمال میں بیروت سے لے کر جنوب میں غزہ تک سلطان کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس طرح 91 سال کے طویل عرصے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم فاتح کی ہمت سے بیت المقدس اس کے حقیقی پاسبانوں کے قبضہ میں آ گیا، اور اس کے بعد متعدد بار صلیبیوں نے دوبارہ قبضہ کی کوشش کی، مگر سلطان نے ہر بار انہیں ناکام کر دیا اور ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ بیت المقدس پر سلطان کی عملداری نے پورے یورپ کے مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکا دیا کہ یورپ کے 3 بادشاہوں، انگلستان کے بادشاہ رچرڈ، فرانس کے بادشاہ آگسٹن اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک نے متحد ہو کر فوجیں تیار کیں جو بحیرہ روم سے عکا تک پہنچیں۔ سلطان نے ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے مدد طلب کی، جو نہ مل سکی، اور آخر اسے خود ہی مقابلہ کرنا پڑا۔ عکا اور اسکلان کے قریب 3 سال تک یہ جنگیں جاری رہیں۔ آخرکار ایک دن جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا دریائے عبور کرتے ہوئے ڈوب کر مر گیا، اور اس کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ ادھر بادشاہ انگلستان اور فرانس بیمار ہو جانے کے بعد صلح کی درخواست کر دی۔ عکا اور اسکلان کے ساحلی علاقوں کے قبضوں کو تسلیم کر لیا۔ ان کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی گئی، اور اس طرح 100 سالہ جنگوں کا 588 ہجری میں خاتمہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایک عظیم فاتح، عظیم انسان تھا، اور فراخ دلی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو جنگیں
مذہبی بنیادوں پر لڑی جائیں وہ عموماً آتش انتقام سے لبریز ہوتی ہیں اور بعض اوقات فاتحین صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ سلطان نے ہمیشہ بردباری سے کام لے کر معاملات کو سلجھایا۔ جو عزت اور عظمت سلطان صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہوئی کسی اور فاتح کو حاصل نہ ہو سکی۔ بیت المقدس کی فتح بھی اس عظیم انسان اور مجاہد اعظم کی فراخ دلی اور عظمت کا ثبوت ہے جس نے بیت المقدس اور عالم اسلام کو تحفظ کر کے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار اور عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔ سلطان ایک کامیاب اور عادل حکمران تھا جس نے زندگی سادہ بسر کی اور مملکت کے وسائل عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے۔ مصر اور شام میں دینی مدرسے قائم کیے اور مسجدیں تعمیر کرائیں، ہسپتال قائم کیے، محتاج خانے تعمیر کرائے، مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کرائیں اور علماء کا وقار بلند کیا۔ سلطان کے کارناموں سے قرون اول کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ ایک راسخ العقیدہ پکا مسلمان تھا۔ جنگی کارناموں اور سیرت کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام مجاہد اسلام کے طور پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ مسلسل حالت جنگ کی وجہ سے سلطان کی صحت خراب ہو گئی اور آخر کار بخار کی وجہ سے اس نے 55 سال کی عمر میں 4 مارچ 1193 عیسوی کو جان آفرین کے حوالے کر دی۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔